الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ہماری جو بات چل رہی تھی نظریہ الحاد کے متعلق، آج اسی موضوع کا اگلا حصہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنوں میں آپ ساتھیوں کو اس موضوع کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سامعین محترم، علم اور سائنس کے فروغ کے بعد جب مذہب کو شکست ہوئی، سائنس نے جب مذہب کو بچھاڑ دیا، تو پھر لوگوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ سائنس اس بنیاد پر اور ان اصولوں پر قائم تھی کہ جس چیز کا کوئی عقلی، منطقی اور سائنٹیفک دلیل موجود نہیں، لہٰذا اس کی کوئی اہمیت نہیں. جس چیز کو حواس اور آلات کے ذریعے سے پہچانا نہیں جا سکتا، اسے جانا نہیں جا سکتا، لہٰذا اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں. 18ویں صدی کے اندر جب عقلیت پرستی کی تحریک فرانس کے اندر عروج پر آئی، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جسے انسان کی عقل سے جانا نہ جا سکے. اسی طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود پر انکار کرنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العالمین کوئی نہیں، کوئی رب العالمین نہیں، کوئی اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا صانع نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے اوپر کوئی عقلی، سائنسی اور منطقی دلیل موجود نہیں ہے. چند مثالیں پیش کر کے میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلوں گا. ایک شخص جب کسی باغ کی طرف جاتا ہے اور وہ اس باغ کو جا کر دیکھے، اس کے کھیتوں کو، اس کے پھولوں کو، اس کی پتیوں کو جا کے مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ اس بات پر پہنچے کہ یہ کھیت، یہ باغ اور اس پھولوں کو بنانے والا ایک باغبان ہے، ایک مالی ہے، اس نے بڑی ہی محنت کے ساتھ اس باغ کو منظم کیا. اور پھر ایک شخص یہ ضد پکڑ لے، اس بات پہ اڑ جائے کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہو کہ اس باغ کو بنانے والا، اس باغ کو منظم کرنے والا، اس کو اس طرح خوبصورتی سے ترتیب دینے والا کوئی مالی یا کوئی باغبان ہے، تو پھر آپ اس پھولوں کے اندر سے، اس باغ کے اندر سے، اس پھولوں کی پتیوں کے اندر سے اس باغبان کو، اس مالی کو نکال کر کے دکھاؤ. یعنی اس پتیوں کے اندر سے اس مالی کو، جس نے اس کی سیٹنگ کی، اس کو منظم کیا، اسے ظاہر کرو، تب جا کر کے کہیں ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اس باغ کے پیچھے، اس گلشن کے پیچھے کسی باغبان یا کسی مالی کا ہاتھ ہے. اور آپ اسے یہ بات سمجھانے لگ جائیں کہ میرے بھائی بات ایسی نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، اور وہ اس ضد کو دوبارہ سے پکڑ لے کہ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو پھر آپ ہمیں وہ سب کچھ کر کے دکھائیں، اس پتیوں کے اندر سے باغبان کو نکال کر کے دکھائیں، تب جا کر کے کہیں ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ واقعتاً جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اس باغ کے پیچھے ایک باغبان کا ہاتھ ہے. اسی طرح اگر ایک انسان اسلام آباد کی سیر کو جاتا ہے، وہاں جا کر کے وہ شاہ فیصل مسجد کا دیدار کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اور پھر وہ اس نظریے پر پہنچتا ہے، یہ دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ مسجد خود بخود وجود میں آئی. پہاڑوں کے اندر سے سنگ مرمر کے پتھر اور زمین کے اندر سے شعاعیں نکلی، جن کی نکلنے پر اور سنگ مرمر کے پتھر کے گرنے پر یہ مسجد خود بخود وجود میں آئی. آپ اس انسان کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے اس سے کہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کو بنانے کے پیچھے کچھ انجینئرز، مستری اور حکومت پاکستان کہ اس وقت کے پرائم منسٹر، وزیر اعظم کا ہاتھ ہے. اور وہ انسان پھر سے یہ ضد پکڑ لے، اس ضد پر اڑ جائے کہ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مسجد کو بنانے کے پیچھے کچھ انجینئرز اور کچھ مستریوں کا ہاتھ ہے، ان کی کئی سال کی محنت ہے، تو پھر اس مسجد کے در و دیوار سے، اس مسجد کے اندر سے آپ ان انجینئرز کو، پاکستان کے پرائم منسٹر جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا اسے،
اور ان مستریوں کو نکال کر کے دکھائیں جنہوں نے اس کی بنیادیں ڈالی۔ آپ ایسے انسان کی عقل پر کیا رائے قائم کریں گے؟ ایسے انسان کی عقل کو ترازو کے کس پلڑے میں تولیں گے؟ کیا اس کا یہ مطالبہ بے جا اور لغو نہیں ہوگا؟ کیا اس کا یہ مطالبہ فضول نہیں ہوگا؟ بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بے جا اور بے لغو مطالبہ ہے اس انسان کا، اس شخص کا جو یہ بات کہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے وجود کو اس وقت تسلیم کریں گے جب ہم حواس اور آلات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو دیکھ لیں، جب ہم حواس اور آلات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو جان لیں، تب ہم جا کر کے یہ بات تسلیم کریں گے کہ اس کائنات کے وجود کے پیچھے، اس کائنات کو بنانے کے پیچھے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ اس شخص کو یہ سمجھانے لگ جائیں کہ بات ایسی نہیں، آپ کائنات کے اندر موجود چیزوں سے اللہ رب العالمین کو نہیں نکال سکتے، اور پھر وہ اسی ضد پہ اڑا رہے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر اس کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، سمندر ہے، زمین، چاند، سورج، ستارے، ان چیزوں کے اندر سے آپ اللہ رب العالمین کے وجود کو نکال کر کے دکھائیں، تب جا کر کے کہیں ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیں گے، اس بات کو مان لیں گے کہ واقعتاً آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ واقعی اس کائنات کو بنانے والا کوئی صانع ہے، اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ایک خالق ہے۔ اسی طرح ایک آیات آپ اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں کہ واللہ بما تعملون محیط، کہ اللہ رب العالمین جو چیزیں تم جانتے ہو ان چیزوں کو گھیرے ہوا ہے۔ ایک سادی اور بنیادی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ جو چیز کسی چیز کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے وہ چیز اس چیز کے اندر نہیں بلکہ اس چیز کے باہر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ مثال لے لیں ایک قلم کی، اس قلم کو جس چیز نے گھیرے ہوا ہے، اس کا وہ جو ڈھانچہ، اس کے اندر جو قلم ہے، اس کے اندر، اس کے ذریعے سے ہم لکھ سکتے ہیں، تحریر کر سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کو باہر نکال دیا جائے تو وہ اس کو گھیراؤ میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ صرف خالی قلم لکھنے والی چیز ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان تمام اس کائنات کو گھیرے ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کائنات کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ تبھی اللہ رب العالمین کو اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنے حواس اور آلات کے ذریعے سے جب تک جان نہیں لیں گے، دیکھ نہیں لیں گے، تب تک ہم اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا یہ مطالبہ بے جا اور لغو ہے، بے جا اور لغو اور فضول مطالبہ ہے۔ اسی بات پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔